کہ جی ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں ہوئی ہے، کوئی ظلم نہیں ہوا ہے ان کے ساتھ. کہتا ہے کہ میرے دل کو ٹھنڈا کر دیا. یہ سن کر آپ رونے لگی، یہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ رونے لگی. پھر کہا بخدا مردوں کو تو نے قتل کیا ہے، خاندان کو میرے تو نے تباہ کر دیا ہے، شاخوں کو تو نے قطع کیا ہے، جڑ کو اکھاڑ ڈالا ہے. اگر اسی سے تیرا دل ٹھنڈا ہو سکتا ہے تو بے شک تو نے ٹھنڈا کر لیا. اگر اہل بیت کو قتل کر کے، اولاد رسول کو قتل کر کے، ان کے گھر کو اجاڑ کے تیرا دل ٹھنڈا ہوتا ہے تو بے شک تیرا دل ٹھنڈا ہونا ہے. کہنے لگا عبید اللہ ابن زیاد کہنے لگا یہ عورت بڑی دلیر ہے، تمہارے باپ بھی تو شاعر اور بڑے دلیر تھے. آپ نے کہا عورت کو دلیری سے کیا واسطہ، میں کیا دلیری کروں گی، جو منہ میں آ گیا وہ میں نے کہہ دیا ہے. دیکھا اس بدبخت نے سیدہ زینب کے اوپر بھی طنز کیا اور ساتھ ساتھ اس نے پھر امام علی علیہ السلام کے اوپر بھی طنز کیا کہ تیرا باپ بھی بڑا دلیر اور بڑا شاعر تھا. اب ہم آ جاتے ہیں ایک اور کتاب کے اوپر، الدامۃ الثاقبہ، جو جھنگ سے شائع ہوئی ہے. اس میں جو ہے وہ تاراجی خیام صفحہ نمبر، اس کی جلد نمبر 2، الدامۃ الثاقبہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 254، تاراجی خیام کے عنوان سے لکھا ہوا ہے. منتخب کے مطابق جناب فاطمہ صغرا بنت امیر المومنین سے منقول ہے کہ جب مظلوم کربلا کی شہادت کے بعد رونما ہونے والے ارضی و سماوی آثار کم ہوئے، یزیدی نئے حوصلے کے ساتھ خوشی منانے لگے. میں در خیمہ پر کھڑی اپنے بھائیوں اور اپنے اقربا کے لاشیں دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اب یہ ملائین کیا سلوک کریں گے، کیا ہمیں بھی قتل کیا جائے گا یا قید کیا جائے گا. میں کھڑی سوچ ہی رہی تھی کہ میدان کی طرف سے گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز آئی. چاروں طرف سے ہمارے خیام کو گھیر لیا گیا، خیام یعنی خیموں کو. پھر عمر ابن سعد نے آواز دی جو کچھ ان خیام میں ہے لوٹ لو اور خیام کو آگ لگا دو. حکم ملتے ہی یزیدی ہمارے خیام میں داخل ہو گئے، جسے جو کچھ ملا اس نے اٹھا لیا. پھر انہوں نے ہمارے سروں سے چادریں اتارنا شروع کر دیں. یہ میں دیکھ رہی تھی خولی نامی ظالم نے میری بہن زینب سلام اللہ علیہ کے سر سے چادر چھینی، پھر گوشوارے اس طرح کھینچے کہ خون کا فوارہ پھوٹ نکلا. گوشوارے یعنی بندے، کان میں جو بندے تھے وہ اس طرح کھینچے، اس نے اس سونے کے بندے تھے وہ کھینچے کہ کان سے خون نکلنے لگا. میں ڈر کے مارے دوسرے خیمے کی طرف دوڑی، وہ ظالم میرے تعاقب میں آیا. آخر میں زیادہ دیر نہ دوڑ سکی، زمین پر بیٹھ گئی. وہ قریب آیا، میرے پاؤں سے کڑے اتارنے لگا. میں نے دیکھا وہ رو رہا تھا. میں نے پوچھا روتا کیوں ہے؟ اس نے کہا تمہاری غربت اور بے کسی پر روتا ہوں. میں نے کہا اگر غربت پر روتا ہے تو پھر لوٹتا کیوں ہے؟ کہنے لگا لوٹتا اس لیے ہوں کہ اگر میں نہ لوٹوں تو کوئی اور لوٹ لے گا. پھر اس نے میرے گوشوارے بھی اسی بے دردی سے چھینے. اگر وہ کہہ دیتا کہ مجھے اتار دے تو میں بھی انکار نہ کرتی، لیکن اس نے ظلم سے دونوں گوشواروں میں ہاتھ ڈال کر اس زور سے کھینچا کہ میرے دونوں کان پھٹ گئے. میں غش کھا گئی. جب مجھے ہوش آیا تو میری بہن میرے سرانے بیٹھی فرما رہی تھی، بہن اب اٹھ، ذرا چل کہ سجاد کا پتہ کریں. تمام خیام کو آگ لگی ہوئی تھی. میں نے کہا میرے سر پر چادر نہیں ہے. بی بی نے فرمایا ذرا میرا سر بھی دیکھ. اس وقت تمام زہرا زادیاں بے چادر تھیں. امالی صدوق میں حضرت فاطمہ